السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سورہ بقرہ میں جس گائے کا ذکر ہے وہ گائے کہاں سے آئی اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے ذریعے کس طرح آزمایا۔ روایت کی گئی ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص نام اس کا عامل تھا۔ ملک اور دولت اور حشمت اس کی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے گھر میں کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف ایک اس کا بھتیجا تھا، مگر وہ بہت ہی غریب اور لیکن بہت طاقتور اور اپنے چچا کے مال کی وہ انتہائی لالچ رکھتا تھا۔ اس کا بھتیجا ہر وقت دل میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ کوئی وقت مجھے ایسا مل جائے کہ میں اپنے چچا کو مار ڈالوں اور اس کی ملک اور میراث پر اپنا قبضہ کر لوں۔ غرض دنیا کی لالچ نے اس کو مجبور کر دیا اور ایک رات چپکے سے اپنے چچا کو مار کر شہر سے باہر لے جا کر دور کسی گاؤں کی سرحد میں پھینک آیا، اور پھر اس کی ملک اور جائیداد اور تمام چیزوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور مکر و فریب کر کے اپنے چچا کے قاتل کا پتہ تلاش کرنے لگا۔ بالآخر اسی گاؤں والوں پر اس نے تہمت لگائی کہ انہوں نے میرے چچا کو مار ڈالا ہے، لہٰذا تم گاؤں والوں کو میرے پاس حاضر ہو جاؤ تاکہ میں ان لوگوں سے اپنے چچا کے متعلق معلوم کروں۔ اور گاؤں کے لوگ ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے کہ ان لوگوں نے اس کے چچا کو مار ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مسئلے کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب تم نے مار ڈالا ایک شخص کو اور پھر ایک دوسرے پر بہتان لگانے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور قرآن کے الفاظ ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ بِهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور حضرت موسیٰ کے پاس وہ گاؤں کے لوگ آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس مقتول کے قاتل کی خبر اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے کہ اس کو کس نے مارا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند قدوس کی دعا کی کہ یا رب العالمین، اس کے قاتل کے بارے میں تو فیصلہ فرما دے۔ آپ کی دعا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ایک گائے ذبح کریں اور پھر اس گائے کی زبان کاٹ کر اس میت کو یا اس لاش پر ماریں، تب وہ لاش زندہ ہو جائے گی اور وہ آدمی خود بتا دے گا کہ مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا گائے ذبح کرنے کو، کیونکہ وہ قوم گائے ہی پوجتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے معبود گائے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ جس کو وہ معبود سمجھ کر پوجتے ہیں اس میں تو نہ طاقت ہے نہ عقل کی مالک ہے، اور وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی، تو ان لوگوں کے لیے کیا کرے گی۔ غرض حضرت موسیٰ نے خدا کے فرمانے سے اس قوم کو اس چیز کی خبر دی، اور سورہ بقرہ میں ارشاد خدا بندی ہے اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، تو البتہ تم خود معلوم کر لو گے۔ تو وہ کہنے لگے، قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، ان کی قوم بولی کہ اے موسیٰ، اپنے اللہ سے پوچھو کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ بچہ ہو، بلکہ وہ گائے جوان ہو۔ اب تم وہی کرو کہ جس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان کی قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اپنے رب کو سے پوچھ کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو خوب سرد رنگ کی جو دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہو۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں بہت سی گایوں میں شبہ پڑا ہوا ہے،
اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اس گائے کو ڈھونڈ لیں گے۔ غرض یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ٹالنے کے لیے بہت زیادہ سوالات کیے۔ کبھی وہ کہتے کہ وہ گائے کی عمر کتنی ہو، وہ دکھنے میں کیسی لگتی ہو، وہ کتنی عمر اس کی ہو، اور جوان ہو کہ بچی ہو، اور اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے وہ ایسی ہو کہ نہ محنت کرنے والی ہو، اور نہ اس نے اس سے پہلے ہل جوتا ہو کہ زمین کو پھاڑ ڈالتی ہو، اور نہ ہی وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، بلکہ اپنے بدن میں وہ تندرست اور داغ کے بغیر ہو۔ تب انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ تو ہمارے پاس ٹھیک بات یعنی صحیح ہمارے پاس معلومات لایا ہے، اب ہم ضرور گائے کو ذبح کریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ گائے تلاش کرنے لگ گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں زمین پر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر بنی اسرائیل میں فرمایا کہ فلاں آدمی کے پاس اس صفت کی گائے کو میں دیکھ آیا ہوں، اور اس گائے کی قیمت اتنی ہے کہ اس کے چمڑے کو بھر کے روپے دو گے تو وہ گائے تم خرید سکتے ہو۔ دراصل قصہ اس گائے کا اس طرح ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں نیک انسان تھا، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، مگر وہ اس کا بچہ بہت چھوٹا تھا، اور اس شخص کے پاس ایک ہی گائے تھی جو اس نے اپنے بیٹے کے واسطے اللہ تعالیٰ کو سونپ دی تھی کہ یا الہی، جب میرا بیٹا بڑا ہو تب اس گائے کو تو اس کے حوالے کر دینا، اور اللہ تعالیٰ امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور وہ گائے جب بڑی ہوئی، جنگل میں اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا۔ جب وہ لڑکا جوان اور نیک صالح ہو گیا تو اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، اور وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ مطیع و فرما بردار رہتا۔ اس لڑکے نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ وہ رات کے 3 حصے کرتا۔ پہلے حصے میں وہ سو جاتا، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور آخری حصے میں رات کے اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ یہ اس لڑکے کا روزانہ کا دستور العمل تھا۔ جب فجر ہوتی تو جنگل اور میدان میں جا کر لکڑیاں چن لاتا، اور پھر ان لکڑیوں کو بازار میں بیچتا۔ جب فروخت ہو جاتی تو ان کے بھی 3 حصے کرتا۔ ایک حصے سے تو وہ فقراء اور مساکین کو صدقہ کر دیتا، ایک حصہ اپنی ماں کو دیتا، اور تیسرے حصے میں آپ کچھ کھا لیتا۔ اس کی ماں نے اسے ایک دن کہا کہ اے بیٹا، تیرے باپ نے فلانے میدان میں تیرے لیے ایک گائے اللہ کو سونپ کر مر گیا تھا، تو جا اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق کے خدا سے وہ گائے مانگ لے، تب وہ گائے تیرے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تو وہ گائے اللہ تعالیٰ تیری امانت ہے، تیرے حوالے ضرور کر دے گا۔ اور میں تجھے اس گائے کی شناخت یہ بتاتی ہوں کہ وہ مثل شعاع اور آفتاب کے نظر آئے گی۔ یہ سن کر اس لڑکے نے میدان میں جا کر دیکھا اور کہا کہ یا الہی، وہ گائے جو میرے باپ نے تیرے حوالے کی تھی اور تیرے حوالے اس میدان میں کر چھوڑی تھی، سو مجھ کو اے میرے رب العالمین وہ گائے واپس لوٹا دے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ گائے اس کے سامنے آ موجود ہوئی، اور پھر وہ گائے بولنے لگی۔ اللہ کے حکم سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، اور اس گائے نے کہا کہ اے لڑکے، اپنے ماں باپ کے فرما بردار، تو میری پیٹھ پر بیٹھ جا، میں تیری فرما بردار ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے نہیں کہا کہ میں تیری پیٹھ پر بیٹھ جاؤں، مگر اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تجھ کو پکڑ کر لے جاؤں۔ بس وہ جوان اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ اسی وقت شیطان بصورت رکھوالا اس کے آگے آ کر کہنے لگا کہ اے جوان مرد، میں اس گائے کا پاسبان ہوں، اس پر میں اپنا مال اسباب لاد کر اپنے گھر کو جانا چاہتا ہوں۔ جب راستے میں مجھے کچھ حاجت پڑی، میں اس میں مشغول ہو گیا، اور یہ گائے مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اور مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ میں اس گائے کو پکڑ سکوں۔ آخر یہ گائے بھاگ گئی، اور اب میں نے اسے یہاں پایا ہے۔ اب تم اس پر سوار کر کے مجھے اپنے گاؤں تک پہنچا دو، اور جو اس کی مزدوری ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ یہ سن کر اس جوان نے کہا، جا خدا پر بھروسہ کر،
جب تیرا ایمان درست ہے تو اللہ تعالیٰ بے توشہ اور بے سواری تجھ کو تیری منزل مقصود پر ضرور پہنچا دے گا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مجھے یہ گائے بیچ دو۔ لڑکے نے جواب دیا کہ یہ بات میری ماں نے مجھے نہیں کہی، اور جس بات کا حکم میری ماں نے نہیں دیا میں وہ ہرگز نہیں کروں گا، لہٰذا میں یہ گائے تجھ کو نہیں بیچ سکتا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ایک قدم بڑھایا تھا کہ اچانک ایک پرندہ گائے کے پیٹ کے اندر سے اڑ گیا اور گائے بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگ گئی۔ تب اس لڑکے نے پکارا کہ اے گائے، خدا کے واسطے میرے پاس واپس آ جا۔ گائے نے یہ آواز سنی تو فوراً حاضر ہو گئی، اور پھر اس نے اس لڑکے سے کہا کہ اے جوان، تو مجھ کو لے بھاگا تھا، وہ مرغ نہیں تھا، یعنی کہ وہ پرندہ نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان تھا جو مجھ پر سوار ہو کر بھاگا تھا۔ جب تو نے اللہ کا نام لیا تو میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے مجھے اس مردود شیطان سے چھڑا لیا۔ غرض وہ جوان اس گائے کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، ہم غریب ہیں اور ہم کچھ روپیہ پیسہ کھانے پینے کو تو نہیں، تو اس گائے کو فروخت کر دے۔ وہ بولا اے میری ماں، اس کو کتنے میں فروخت کروں؟ اس کی ماں نے جواب دیا کہ تو اس کو 3 دینار میں فروخت کر دے۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ گائے کی قیمت بتا دے۔ فرشتے نے پوچھا کہ تم اس کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ وہ بولا کہ میں اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس کو بتایا کہ اس گائے کو تم 6 دینار میں فروخت کرو۔ وہ لڑکا بولا کہ میری ماں نے تو اس کو 6 دینار فروخت کرنے کے لیے نہیں کہا، اگر تم اس گائے کے وزن کے برابر بھی مجھے دینار دو گے تو بھی میں اپنی ماں کے حکم کے بغیر اس گائے کو نہیں بیچوں گا، اور میں اس کی وہی قیمت لگاؤں گا کہ جو میری ماں نے بتائی ہے۔ یہ سنتے ہی پھر اس نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ گائے کی قیمت تو 6 دینار بازار میں لگ گئی ہے۔ تب اس کی ماں نے اس کی اجازت دے دی۔ جب وہ بازار میں آیا تو پھر اس نے اس فرشتے کو 12 دینار قیمت فرشتے نے اس کی گائے کی لگائی۔ پھر اس لڑکے نے کہا کہ میں جا کر اس گائے کی قیمت اپنی ماں کو بتاتا ہوں۔ یہ سن کر اس لڑکے کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ گائے کی قیمت جو بڑھا رہا ہے وہ شخص لازمی کوئی فرشتہ ہوگا جو اس کی قیمت بڑھاتا جا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کو فائدہ اب پہنچ جائے۔ پھر وہ جوان جا کر دیکھتا ہے کہ وہ شخص وہیں کھڑا ہے۔ تب اس نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اب اس گائے کو مت بیچو، اور تم اپنی ماں سے جا کر کہو کہ تم اس گائے کو موسیٰ بن عمران کے آنے تک سنبھال رکھو، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص مارا گیا ہے اور اس کے قاتل کا اب تک پتہ نہیں چل رہا۔ اس کو وہ خریدے گا اور اس کا چمڑا بھر وزن کر کے تمہیں پیسہ دے گا۔ لہٰذا موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے میں وہی صفات پائیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کی نشانیاں بتائی تھیں۔ چنانچہ اس نوجوان نے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر گائے کو خرید لیا اور اس کے چمڑا بھر کے روپے وزن کر کے اس کو دے دیے، اور اس گائے کی زبان کاٹ کر عامل مقتول پر، جس کا پیچھے بیان گزر چکا ہے کہ جس کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تھا، وہ گائے کی زبان کاٹ کر اس شخص کو ماری گئی۔ جو ہی زبان اس شخص کی میت سے ٹکرائی، وہ شخص اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا، اس کی رگوں میں اور اس کے گلے سے خون جاری ہوا۔ تب اس نے بآواز بلند اور صاف آواز میں کہا کہ اے لوگو، گواہ رہو، مجھ کو گاؤں والوں نے ہی نہیں مارا، میرے بھتیجے نے مجھے دولت کی لالچ میں مارا ہے۔ یہ بیان دے کر وہ شخص دوبارہ مر گیا۔ بس حضرت موسیٰ نے اس عامل مقتول کے بھتیجے قاتل کو پکڑا اور اس کے قصاص لے کر تمام مال و اسباب اس کا محتاجوں اور فقیروں کو بانٹ دیا، اور اس کے بھتیجے کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ تب وہاں کئی لوگوں نے اس قاتل کے شر سے
مان पाई और फिर वो सब हज़रत मूसा पर ईमान ले आए। एक रिवायत में हज़रत कतादा फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए परवरदिगार, मैं इन तख्तियों में एक ऐसी उम्मत का ज़िक्र पाता हूँ जो बेहतरीन उम्मत है और लोगों के लिए पैदा की गई है। वो उम्मत नेकी का हुक्म करती और बुराई से रोकती है। ए मेरे रब, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये तो मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं इन तख्तियों में एक ऐसी कौम का तस्करा पाता हूँ जिस पर नासिल होने वाली आयात इसके सीने में होंगी। इससे पहले लोग अपनी किताब के ऊपर देख कर पढ़ते थे और जब इनके सामने से किताब उठा ली जाए तो वो इनको याद नहीं रहती, ना वो इसे पहचान सकते हैं। और इस उम्मत के लोगों को इतना गज़ब का तूने हाफिज़ा अता फरमाया है कि पहले किसी उम्मत को इतना अच्छा हाफिज़ा नहीं मिला। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या इलाही, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो तो अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं तख्तियों में एक ऐसी उम्मत का तस्करा पाता हूँ कि वो अपनी सदकात खुद खाएंगे और उसका अजर भी उन्हें ही मिलेगा। इनसे पहले लोगों में इस तरह नहीं होता था, बल्कि वो लोग जो सदका करते वो कबूल हो जाता था। तो इसकी अलामत ये होती थी कि आसमान से एक आग नाजिल होती और वो इस सदक़े को खा जाती। अगर इस सदक़े को आग ना जलाती तो मतलब ये होता था कि ये सदका बारगाह इलाही में कबूल नहीं हुआ और इस सदक़े को दरिंदे परिंदे खा जाते और इस उम्मत के अग़निया से वसूल किया जाएगा और उम्मत के फ़ुक़रा लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या इलाही, इस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो तो उम्मत मुहम्मदिया हैं। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बयान फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सवाल किया कि जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाला कौन होगा। तो फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो अहले जन्नत के जन्नत में दाखिल होने के बाद आएगा तो उसे अल्लाह फरमाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो वो कहेगा, मैं जन्नत में कैसे चला जाऊं, जबकि लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली है और अपने अतियात वसूल कर लिए हैं। तो उससे कहा जाएगा, क्या तुझे पसंद है कि तुझे दुनिया के बादशाह जैसी नेमतें मिल जाएं? वो कहेगा, ए अल्लाह, मुझे और क्या चाहिए। उसे कहा जाएगा कि तेरे लिए ये है और इतना ही इसके साथ। और वो कहेगा, या इलाही, मुझे और क्या चाहिए। उसे कहा जाएगा कि तेरे लिए इसमें हर वो चीज़ है जो तेरा जी चाहेगा और जिससे तेरी आँखें लज्जत महसूस करेंगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सवाल किया कि जन्नतियों में सबसे ऊंचे मर्तबे वाला कौन है। फरमाया, मैं इनके मतलब तुझे बयान करता हूँ। इनकी इज़्ज़त का दरख्त मैंने अपने हाथ से लगाया और उन पर इसे ख़त्म कर दिया। इसे किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी इंसान के दिल में इसका ख्याल तक नहीं गुज़रा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या इलाही, जन्नत में सबसे ऊंचे मर्तबे वाला कौन है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग हैं कि जिनकी इज़्ज़त और तकरीम का पौधा मैंने ख़ुद अपने हाथ से काश्त किया और उस पर मैंने मोहर लगा दी है। हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या इलाही, तेरे मोमिन बंदे पर दुनिया में माली तंगी है। तो अल्लाह ताला ने जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया तो आपने जन्नत का नज़ारा किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने इस बंदे के लिए ये सब कुछ तैयार कर रखा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इसके दोनों हाथ और दोनों पाँव कटे हुए हों और पैदा होने से क़यामत तक के दिन तक चेहरे के बल इसको घसीटा जाए और ये इनामात इसका अंजाम हो, तो गोया इसने दुनिया में कोई तकलीफ़ देखी ही नहीं। फिर इरशाद फरमाया कि ए रब, काफिर ये दुनिया में आसानी और फरागी की गई है। तो अल्लाह ताला ने जहन्नुम का एक दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया और फरमाया, ए मूसा, मैंने काफिरों के लिए ये सब कुछ तैयार कर रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या इलाही, तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि इसके पैदा होने से क़यामत के दिन तक
اس کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہیں، اور یہ جہنم اس کا انجام ہو تو گویا اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں۔ اس کے عنوان کے تحت ابن حبان نے ذکر کیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ، مجھے ایسی چیز سکھائیں جس کے ساتھ آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ نے پھر عرض کی کہ مجھے کوئی خاص چیز سکھا دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان کے اندر موجود تمام چیزوں سمیت سب کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ اکیلا ان سے وزنی ہوگا۔ مزید لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے نیند کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ون شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔